دوستو، سلام مسنون۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی ایک جماعت ہے۔ اس سے قوم کو بہت فائدہ پہنچتے آ رہا ہے۔ اب بھی ان میں ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ جماعت جو کوشش کر رہی ہے وہ قابل قدر ہے۔ ہم اس جماعت کو سلام کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ہماری عزت اگر ہمارے ملک میں ہو سکتی ہے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسی جماعتوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ ہمارے کلچر، سویلائزیشن اور دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کی حیثیت کو مسلمانوں کے درمیان اجاگر کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بہت اچھے کام انجام دیتی آ رہی ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ سے ایک بیان آیا ہے، اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا۔ 3 طلاق کا قانون مسلم خواتین کے لیے سخت نقصان دہ۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، کارگزار جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بیان۔ یہ بیان کل آیا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کہتے ہیں، مرکزی حکومت نے آج 3 طلاق قانون کے پس منظر میں یوم مسلم خواتین منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ چوری اور سینہ زوری کا مستحق ہے۔ اس قانون نے مسلمان عورتوں کی دشواریوں کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ حکومت اس کو طلاق تسلیم نہیں کرتی اور مسلم سماج شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق تصور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسی عورتیں قانون کی روح سے دوسرا نکاح کر سکتی ہیں اور مسلم سماج میں کوئی ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور کوئی بھی فرد اپنے سماج سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس قانون میں مطلقہ عورت کو شوہر کی طرف سے نفقے کا مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف مرد کے لیے 3 سال جیل کی سزا رکھی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب شوہر جیل میں ہوگا تو یہ بیوی کا نفقہ کیسے ادا کرے گا؟ بس یہ قانون تضاد سے بھرا ہوا ہے اور عورتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس لیے بڑے پیمانے پر خواتین اس قانون کے خلاف احتجاج کرتی رہی ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ علماء کے مشورے سے اس میں مناسب ترمیم کا بل لائے۔ یہ ایک اچھی مانگ ہے۔ ٹھیک باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ مسلمانوں کے درمیان کی باتوں کو اچھی طرح جانتی ہے۔ کیا حکومت جان سکتی ہے؟ کیا حکومت میں رہنے والے غیر مسلمان جان سکتی ہیں؟ مسلمانوں کو اور خاص کر مسلمان عورتوں کو کن قوانین سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، اسے جاننے والے علماء کے سوا اور کون ہو سکتے ہیں؟ قانون بن جاتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں ہوتا ہے تو قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ مثال کے طور پر کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ قانون بن کر رہ گئے ہیں، عمل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہر مذہب کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جائیداد کا قانون بھی ہندوؤں کے لیے بنایا گیا، مگر کتنے ان پر عمل کرتے ہیں، کتنے
عمل نہیں کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح یہ طلاق کا مسئلہ بھی ہے۔ بہت بڑی بات مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ خدا کرے کہ ہم ان تمام باتوں کو سمجھیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو تقویت پہنچائیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔